वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। यकीनन आज मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू सियासत के मैदान में, सियासी शतरंज में हलचल मचा रही है और एक जो बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है वो पीटीआई से कनेक्टेड है। इसीलिए पहला सवाल मैं अहमद अवैस साहब आपसे करना चाहूँगा। आज जो बात मौलाना फजल रहमान साहब ने की है, जो उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि इलेक्शन ठीक हुए हैं तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया। तो अहमद अवैस साहब, ये तो बड़ी एक अच्छी खुशाइंद खबर होनी चाहिए पीटीआई के लिए। आप अग्री करेंगे सर? जी हम जहाँ तक हमारा मौक़िफ़ है और जहाँ तक मैं खुद अपने ज़ाती तौर पे बहुत दफ़ा डिस्कशन में हिस्सा लिया और मैंने ये बात की, और अब मैं इनकी बात को आगे बढ़ा के इस अंदाज में कहूँगा कि नेशनल इलेक्शन जो 8 फरवरी को हुए हैं, इस इलेक्शन के नताइज और पाकिस्तान के अवाम की पार्टिसिपेशन और एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर के लिए जिसको तमाम पाबंदियां जिस पे लगाई गई हैं, नाजायज़, गैर कानूनी और गैर आइनी तरीके से उसको पाबंद सलासल किया गया है, झूठे केस, गलत फैसले और फैसलों की अपीलों की समाअत नहीं की गई इलेक्शन तक ताकि वो उनकी सज़ा मुअत्तल ना हो जाए। तो ये इसके बावजूद कौम का ऐसे वालहाना अंदाज में पार्टिसिपेट करना, वोट देना और ढूंढ के जहाँ पे एक बहुत बड़ी परसेंटेज लिटरेसी रेट से कम लोगों की है। मैं एग्री करता हूं सर कि आपको वोट परफॉर्मेंस पे नहीं, सिंपैथी पे ज्यादा मिला सर। एक सेंटेंस कहूंगा, ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी कौम ने 9 मई के वाकया को ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान समझा है, समझते हैं और समझते रहेंगे। अग्रीड। लेकिन मैं सर एक बात कर दूं आपसे कि अगर ये सजाएं 8-10 दिन के बाद होती ना तो इतना वोट नहीं पड़ता सर। जी दुरुस्त कह रहे हैं आप कि जितना उन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की पीटीआई को, उतना फायदा हो गया। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज सर। जी हाँ। अब यकीनन अब मैं बैरिस्टर साहब आपकी तरफ आता हूं सर। जो हुकूमत बनने जा रही है, मौलाना फजलुर रहमान भी अपोजिशन में बैठ रहे हैं, इतने सारे इंडिपेंडेंट्स, पहले पीटीआई थे, अब एमडब्ल्यूएम मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन भी अपोजिशन में बैठेगी। तो बड़ी कमाल की अपोजिशन होगी सर, ताकतवर अपोजिशन होगी। मुश्किलात होंगी ट्रेजरी बेंचेस के लिए सवालात और कानून पास करवाने में। यकीनन जरदारी साहब भी अब काबीना में तो नहीं जा रहे, लेकिन बैठेंगे वो ट्रेजरी बेंचेस पे ही। तो सर क्या आप समझते हैं, और स्पेशली अब बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि जो खबरें चल रही हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब अब उम्मीदवार नहीं रहे सदारत के लिए, अभी तक कंफर्मेशन तो नहीं आई है, लेकिन सर आपके पास ऑफ द रिकॉर्ड कोई इंफॉर्मेशन है? बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि अपोजिशन सिर्फ स्ट्रांग होगी या नहीं होगी, हुकूमत की सपोर्ट अगर हम कर भी रहे हैं बायत से और बगैर हुकूमत को ज्वाइन किए, तो हुकूमत के अंदर भी एक तगड़ी अपोजिशन होगी। देखिए, ये जो पार्लिमानी निज़ाम होता है, इसमें ज़िद नहीं है, जमहूरियत के अंदर ज़िद नहीं होती। आपको अपने इश्यूज़ को रेस करना होता है, लेकिन अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको बैठना भी पड़ता है और गुफ्तगू शनीद भी होती है। यही पार्लियामेंट्री सिस्टम की स्पिरिट है। हम समझते हैं कि ये जो इंतखाबात हुए हैं, ना किसी की जीत है, ना किसी की हार है। पहली दफ़ा है कि ना किसी ने मिठाई तकसीम की है और ना कोई रो रहा है। हर बंदा अपने फतह के नकारे बजा रहा है, लेकिन जश्न की सूरत नहीं उसे दे रहा, क्योंकि उसे पता है कि किसी को भी अवाम ने फतेह याद नहीं किया। आप ये कह सकते हैं अवाम ऐसे निकली, अवाम वैसे निकली, लेकिन ये सबको पता है कि किसी को भी अवाम ने हक़ हाकमियत मुंतकिल नहीं किया और किसी को भी इक़्तिदार उसने नहीं सौंपा है। अब ये अवाम ने एक इम्तिहान में डाला है, आज़माइश में डाला है सियासी क़यादत को, कि क्या सियासी क़यादत नामुमकिनात को मुमकिन बना सकती है, क्योंकि यही सियासत का गुर है। और अगर कोई ये नहीं बना सकता, तो फिर मेरे ख़्याल से उसे सियासत छोड़ के कोई और काम कर लेना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इन हालात के अंदर, आज की नहीं, हम एक अरसे से ये बात कर रहे थे। हमने 2018 की असेंबली में भी ये बात की थी कि मुल्क को कौमी हुकूमत और कौमी हिकमत अमली की ज़रूरत है। इसी के तहत हमने उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने ये कहा था कि आप कदम बढ़ाएँ, हम आपके साथ हैं। आइए इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए हम मुख्तलिफ मराहिल पे एक दूसरे की सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन उनका जो वतीरा रहा वो सबके सामने है। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की दावेदार नहीं है। 2 जमातें अगर हमसे पहले हैं, तो जो हुकूमत बनाना चाहता है, सब बिस्मिल्लाह हमारे साथ बात करे,
ہمارے ایشوز ہیں, ہمیں کوئی وزارت نہیں چاہیے, ہم نے جو عوامی معاشی معاہدہ دیا ہے چیئرمین صاحب نے, اور ہمارا جو ویسے منشور ہے اور بیرسٹر ان کا صاحب جو منشور ہے. بیرسٹر صاحب آپ ماشاءاللہ سے اتنے سینئر سیاستدان ہیں سر, اس دفعہ کولیشن گورنمنٹ بہت سپیڈ میں نہیں بن گئی, بہت جلدی جلدی, کہتے ہیں محسن نقوی صاحب نے بڑا کردار ادا کیا. نہیں, یہ نہیں ہے, جلدی نہیں, ہمارا ایک کوارڈینیشن تو رہا ہے, اور وہ پی ٹی آئی کے اس رویے کی وجہ سے رہا ہے کہ بادل نخواستہ ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے. اوکے, مطلب کیا کرے, ایک شخص جو کسی کو دیکھیے نا یعنی سیاست آپ کے کریڈٹ اندر پی یہ ٹی تو آئی کو دے رہے ہیں سر, یہ جو سپیڈ میں کولیشن گورنمنٹ بنی ہے اس کا کریڈٹ بھی پی ٹی آئی کو جاتا ہے یعنی؟ نہیں, سپیڈ کی بات نہیں, گورنمنٹ کولیشن تو بن چکی ہے نا, اس سے پہلے بھی پی ڈی ایم کی اور پی ٹی آئی کے بعد بنی ہے نا, سپیڈ سے وہ بھی بن گئی تھی, تو اب تو دوبارہ بیٹھنا کوئی مشکل نہیں تھا. جس طرح 16 کل سر مہینے وہ بیٹھے ہیں, چودھری شجاع صاحب لیکن کے گھر ہماری پہ سب جمع ہوئے نا سر, تو وہ ایک دم سے لوگ سرپرائز ہو گئے, کافی سارے لوگ. کیا اس سے پہلے جمع نہیں, اس سے پہلے جمع نہیں ہوئے, یہ تو ایکسپیکٹڈ نہیں ویسی تھا کوئی سر, سرپرائز پہلے سے ہونا معلوم چاہیے. ہوتا ہے کہ جمع ہو رہے ہیں, نہیں لیکن کہتے ہیں محسن نہیں نقوی, جتوئی خبریں شائع صاحب ہوئی اگر نہیں ہیں سر یہ تو, کہ محسن نقوی صاحب ایکٹیو ہوئے, انہوں نے پہلے نہیں رابطہ کیا, ہوتی رہے زرداری نا صاحب کو بلایا, پھر دوسروں کو بلایا. جتوئی صاحب, اگر اب کسی نے ویسے ہی حیران اور پریشان ہونا ہے تو اس کی مرضی ہے, یہ تو سارے تجزیہ نگار اور سیاسی جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں یا سیاسی ذہن رکھتے ہیں, ان سب کو پتا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. کیا آپ کو نہیں پتا تھا؟ کیا ہمیں نہیں پتا تھا؟ ہم رائٹ الیکشن میں یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے ہم آئیں اور رائٹ سر, ہمیں اکثریت ملے, ہم حکومت بنائیں. رائٹ اگر سر, نہ بنتی تو بیٹھنا تھا. آج بھی پیپلز پارٹی, آخری فکرہ, آج بھی پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ملک کو ایک قومی حکومت کی ضرورت ہے جس میں تمام سیاسی جماعتیں موجود ہوں اور اس میں پی ٹی آئی بھی موجود ہو. لیکن رائٹ اگر سر. پی ٹی آئی ادھر کے کسی سیاستدان سے ہاتھ ہی نہیں ملانا چاہتی تو پھر اللہ اسے خوش رکھے, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک سر, ٹھیک, میں ویلکم کروں گا ڈسکشن میں. پینل میں ہمیں جوائن کیا ہے سابق گورنر ہیں, پی ایم ایل این کے سینئر رہنما ہے رفیق رجوانہ صاحب. تھینک یو سو ویری مچ رفیق صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. کیشور زہرا صاحبہ کافی وقت سے انتظار کر رہی ہیں رفیق صاحب, ود یور پرمیشن میں پہلے کیشور صاحبہ کی طرف جا رہا ہوں, پھر آپ کی طرف آؤں گا. کیشور صاحبہ, خبریں یہ چل رہی ہیں ایم کیو ایم کو 6 وزارتیں ملنے والی ہیں, مبارک ہو آپ کو, کیا آپ بھی وزیر بنیں گی؟ ابھی ارادہ تو نہیں, پارٹی فیصلہ کرتی, لیکن کارکن نہیں کرتا ہمارا. 6 کی کنفرمیشن آپ مجھے دے رہی ہیں کہ ہاں 6 وزیر تو ہوں گے ایم کیو ایم کے. نہیں دیکھیے, آپ نے ابھی بتایا, کیونکہ خبریں تیزی سے آگے بھی بڑھ رہی ہیں اور پیچھے بھی ہٹ رہی ہیں. میرے خیال میں کوئی ابھی فائنل فیصلہ آیا نہیں ہے. فائنل اس وقت آئے گا جب کہ ایک سرکاری اعلانات ہوں گے. یقیناً میری پارٹی نے پروپوزلز دیے ہوں گے, اپنی درخواست کی ہوگی, اپنی خواہشات کا اظہار کیا ہوگا, لیکن ابھی ہم کارکنوں تک یہ بات پہنچی نہیں ہے. بٹ کیشور صاحبہ, ڈونٹ یو میں تھنک آپ لوگوں ایز اے کا پولیٹیشین, میڈم ایز اے پولیٹیشین, ایز اے سیاستدان, سینئر سیاستدان ہیں آپ بھی, اب دیکھیں مولانا فضل الرحمان بھی اپوزیشن میں جا رہے ہیں, پی ٹی آئی بھی اپوزیشن میں چلی گئی, زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹھ رہے ہیں ٹریجری بینچز میں, وزارتیں نہیں لیں گے تاکہ ہماری ذمہ داری نہ ہو. آپ وزارتیں لینے جا رہی ہیں, آپ کو معلوم ہے معاشی حالات کیا آنے والے ہیں, رات کو پیٹرول بڑھ رہا ہے, کل گیس بڑھ رہی ہے, آئی ایم ایف کا نیا قرضہ سر پہ کھڑا ہے, وہ پھر سے کہا جائے گا ریاست کی خاطر سیاست قربان کر دی. آپ تیار ہیں سیاست قربان کرنے کے لیے اپنی؟ دیکھیے, میں ایک نقطے کی طرف آپ تمام لوگوں کی توجہ چاہوں گی کہ سب لوگ اتنے حیران اور پریشان کیوں ہیں. کیونکہ دیکھیے, میرے حساب سے یہ سب کچھ پہلی بار نہیں ہو رہا, تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا ہے. اگر آپ یاد کریں 1986 کو, آپ کو 1986 کا بلدیہ کا الیکشن یاد ہوگا کہ متحدہ قومی موومنٹ, اس وقت محض قومی موومنٹ تھی, وہ بہت مسائل کا شکار تھی, اور اس کے بیشتر نوجوان جیلوں میں تھے, قیادت پاکستان سے باہر تھی, اب پورے ایک پوچھنے پاکستان کے والا نہیں یہی تھا. حالات ہیں, اب پورے لیکن ان پاکستان کے مسائل میڈم یہی حالات ہے, پورا پاکستان پریشان ہے آج. پورا ہے. تو وہ دیکھیے جو اس وقت ہوا تھا, دیکھیے میں اس وقت خود باہر تھی, زیادہ تر لوگ اسیر تھے, تو اس وقت کا الیکشن جو تھا اس نے تاریخ پلٹ کے رکھ دی تھی. کیونکہ اس سے پہلے میں نے اسٹوڈنٹ لائف میں یا جو کچھ دیکھا تھا, تب بی ڈی کے الیکشن ہوتے تھے, یا کوئی گاڑیاں جاتی تھی بھر بھر کے, لوگوں کو بھی لاتی تھی اور شناختی کارڈ بھی لاتی تھی, اور وہی فیصلہ کیا کرتے تھے. یہ 86 کا الیکشن پہلا الیکشن تھا کہ عوام کا شعور جاگا تھا اور وہ نکل کے آئے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے پاس تو رکشا کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے, لیکن ہر ہمارے اس کے اوپر ہر اسٹیشن پہ ہمارے بے پناہ رشتہ لوگ خود آئے تھے. اچھا, وہی تاریخ اب دہرا رہی ہے. اس وقت ہم پریشان تھے,
عوام پریشان تھے اور وہ فیصلہ عوام نے دیا تھا. اس وقت بھی وہی صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے. لیکن میرے لیے حیران کن بات اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اس وقت سب کچھ کہا تھا اور سہتے رہے بھی تھے. اب اس وقت جو ہے اس میں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا وہ بھی پریشان ہیں اور جو اس فیصلے میں شریک سے وہ بھی پریشان ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہماری پرائیورٹی ہمارا وطن ہے, اس کا استحکام ہے. اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اتنی جلدی ہلڑ بازی میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. سنجیدگی کے ساتھ تمام فیصلے کرنا چاہیے کہ سب سے پہلی چیز پاکستان کی سلامتی ہے. آج آپ ہمارا صبر دیکھیے کہ ہم اس وقت سے جدوجہد کر رہے ہیں, ہم بھاری اکثریت میں جیتے, لیکن اس طرح سے ہمیں قبول نہیں کیا گیا تھا, لیکن ہم چل رہے ہیں, آج بھی چل رہے ہیں. آج بھی دیکھیے ہم کھڑے ہوئے ہیں, آج بھی ہم ان پارٹیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں جنہوں نے ہمیں, وہ کہتے ہیں نا, دلی دکھا دی. وہ والا مسئلہ تھا کہ ہمارے حقوق کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم تو رائٹ ہجرت کر کے میڈم, ضرور آئے رائٹ تھے, میڈم. لیکن ہمیں پتا تھا کہ اس خطے میں سندھ کے لوگ, سندھ میں پختون رہتے ہیں, کس میں کیشور کہاں رہتے ہیں, صاحبہ, سب کو کیشور قبول صاحبہ, کر کے کیشور اس صاحبہ, سرزمین پہ قدم رکھا تھا. آپ لیکن ہماری نے کہا ہمارا صبر دیکھیں. ہم قبول کیے. رائٹ تو میڈم, میں بھی کسی ایک کا بیان آیا. رائٹ میڈم, میڈم اف یو وڈ الاؤ می پلیز. فرمائیے. آپ نے کہا کہ ہمارا صبر دیکھیے. میں اپنے آپ کو پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا نمائندہ سمجھتا ہوں, اور میں ان کی ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کی نمائندگی کروں. ایسے میں ان کا جب صبر دیکھتا ہوں نا میڈم, رونا آ جاتا ہے. یقیناً ہم نے قائد اعظم سے شروع کیا, پھر لیاقت علی خان, پھر فاطمہ جناح, پھر ذوالفقار بھٹو, کتنے سیاستدان آئے گئے, کیسے گئے, پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ہم پھر بھی سوچتے ہیں کہ ابھی صبر کرو. یقیناً اس قوم کا بڑا صبر ہے, اس قوم کو سلام ہے, اتنا صبر کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس قوم کا مستقبل بہتر کرے. فی وڈ الاؤ. رفیق رجوانہ صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج شہباز شریف صاحب کو دعوت دی کہ وہ اپوزیشن میں آ کے انہیں جوائن کریں. نواز شریف کو نہیں دی. کال ڈراپ ہو گئی. چلیں, ویل گیٹ بیک ٹو رفیق رجوانہ صاحب. میں پی ٹی آئی کی طرف آ جاتا ہوں. سر احمد صاحب, اس وقت پی ٹی آئی کا اہم اجلاس بھی ہوا ہے, ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, فیصلے بھی کیے جا رہے ہیں, اور ایک نیریٹو بھی بلڈ کیا جا رہا ہے کہ اب پی ٹی آئی کے پاس بہت اچھا موقع ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کا, کیونکہ اب وہ گورنمنٹ بنائیں گے. کے پی کے میں جنگ چل رہی ہے دہشت گردی کے خلاف, اور وہاں پر جو مینجمنٹ ہوگی, جو سی ایم ہوگا, وہ پی ٹی آئی کا ہوگا, وہ قریب سے کام کر رہا ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے سر کہ آپ کو اپنے تعلقات اب بہتر کرنے چاہیے عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ تعلقات جو ہے اس میں کہیں پر بھی آج تک یہ کبھی پی ٹی آئی کا فیصلہ نہیں نہ رہا ہے, نہ کبھی ایسا فیصلہ ہوا, نہ آئندہ بھی ہوگا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات جو ہیں وہ بہتر نہ کریں یا ان کے ساتھ ایک مقابلے پہ کھڑے ہو جائیں. دیکھیے حکومت چلانا جو ہے نا, یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ حکومت کا حصہ ہے. اصل میں تو جو کانسٹیٹیوشن کی اگر حکومت ہے ملک میں تو سب سے اوپر کانسٹیٹیوشن ہے, اور کانسٹیٹیوشن کے تحت جو حکومت بنتی ہے, یہ سب ادارے چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ تمام کے تمام اس کے انڈر ہیں اور اس کی معاونت کے لیے ہیں. یہ حکومت کا کام ہے کہ وقت کے اوپر کس کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کس کو کیسے نہیں استعمال کرنا ہے. کسی کو یہ اتنی اتھارٹی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ حکومت کو سمجھانے کے لیے بیٹھ جائے. اگر آپ نے صحیح نظام صحیح طریقے سے چلانا ہے, رائٹ احمد صاحب, اگر نظام پہ لے جانا ہے, آئین کو چھوڑ دینا ہے, اور رول آف صاحب. لا کے کانسیپٹ کو آپ نے رول آف اتھارٹی سے, ڈیسپوٹزم سے بدل دینا ہے, پھر آپ جو مرضی کریں گے. پھر تو جس کے ہاتھ میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہو جائے گا. ہمارے ساتھ آ گئے رفیق رجوانہ صاحب, آ گئے واپس. رفیق صاحب, ویری امپورٹنٹ کویسچن آئی نیڈ ٹو آسک یو سر. آج فضل الرحمان صاحب نے شہباز شریف صاحب کو دعوت دی کہ وہ اپوزیشن میں آ کے بیٹھیں, نواز شریف کو دعوت نہیں دی. اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں رفیق رجوانہ صاحب؟ دیکھیے جی, نواز شریف صاحب تو پارٹی کے رہبر بھی ہیں اور پارٹی کے سرپرست بھی ہیں, بلحاظ عہدہ بھی ہیں. شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر بھی ہیں, اور بطور پارٹی صدر کے بھی نواز شریف صاحب کی ہدایت پر وہ فضل الرحمان صاحب سے ملنے گئے. تو جو بندہ گھر چل کے گیا ہوا ہے, ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے بطور وزیر اعظم, تو ان کو دعوت دے دی. تو یوں ہی سمجھے کہ نہیں نواز شریف صاحب کو دعوت دی, مگر اب دیکھ رہے ہیں دعوت انہوں نے دی ہے اپوزیشن کی. جب 2 جماعتیں بڑی مل کے میاں شہباز شریف صاحب کو میاں نواز شریف صاحب کی مطلب آشیرواد سے ان کو وزیر اعظم کے نام امیدوار نامزد کر دیا ہے, تو آگے ملک کو چلانے کے لیے, ملک کی معیشت کو سدھارنے کے لیے,
मेरी नज़र में बतौर एक प्योर पाकिस्तानी पेट्रियट पाकिस्तानी की हैसियत से सबको मिलकर चलना चाहिए। ठीक। अब सूरत हाल ये हो रही है जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि कुछ जमातें ये महसूस कर रही है जी अगर हम इस हुकूमत का हिस्सा बने तो कल को ये जो भी खुदा न खास्ता मसला हुआ पाकिस्तान की इकोनॉमी का, पाकिस्तान के बाकी मसाइल का, तो हमें उसको उठाना पड़ेगा। रियासत तो की मैं खातिर सियासत दोबारा कुर्बान करेंगे सर? नहीं 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 नहीं, मेरी जरा बात पूरी सुन ले। तो मैं समझता हूँ कि अब इस वक्त पाकिस्तान इन हालात का मतकाजी नहीं हो सकता और सबको मिलकर ये काम करना चाहिए और पाकिस्तान को इस गंभीर सूरत हाल से निकालना चाहिए। अगर इस वक्त भी कोई अपनी स्किन सेव करना चाहता है तो मैं समझता हूँ वो मुनासिब नहीं होगा। इंशाल्लाह बेहतरी होगी और मिलजुल के काम करेंगे। हर कोई ऑपोजिशन में सर इसीलिए बैठना चाह रहा है कि लग यही रहा है उनको कि आने वाला वक्त ट्रेजरी बेंचेस के लिए बहुत बुरा होगा। आप नहीं समझते सर? देखिए बात ये फिर तो खुद गर्जी हो गई ना भाई, फिर तो पाकिस्तान की प्रायोरिटी तो ना हुई भाई। मिलकर पाकिस्तान को निकालो ताकि नाकामियां भी सारे शेयर करें, कामयाबियां भी सारे शेयर करें। इसीलिए तो सबको कहा जा रहा है कि आइए हुकूमत सर में शामिल हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई शेयर नहीं करना चाह रहा ना, वो चाह रहे हैं कि अगर नहीं, आप फेल हुए तो सुन फिर ले। आपका फेलियर होगा, हमारा नहीं होगा। वो तो हाथ पीछे निकाल रहे हैं। मेरी बात सुने, फिर तो ये एक अपनी मतलब सेल्फ ओरिएंटेशन हो गई। खुदगर्जी का लफ्ज बहुत भारी है, मैं नहीं कहना चाहता। तो फिर पाकिस्तान की गर्ज को तो नहीं देख रहे ना, अपनी पॉलिटिकल स्किन सेव करना चाहते हैं कि हम बच जाएं इस चीज से कि हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी ना आए। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूँ कि नहीं करना चाहिए। प्लीज, ये पाकिस्तान की सिचुएशन अब डिफरेंट है, ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई है। जैसे कि आपने बड़े कहते हैं ना सर, यू डिडंट से एनीथिंग इन पर्टिकुलर बट यू सेड इट रियली वेल। आपने ना खुद गर्जी कहा ना आपने मतलबी कहा, लेकिन आपने सब कह दिया। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद वापस आके गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।